بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کی طاقت کچھ اس طرح سے ہے کہ ان صورتوں کو ایک ساتھ پوری یقین کے ساتھ خشوع خضوع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فقیر بھی یوں پڑھے تو وہ بھی چند ہی دنوں میں مالدار بن جائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ تین صورتیں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورۃ الکوثر اگر کوئی فقیر بھی ان تین صورتوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی دنیا کا امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ پیسوں کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بس یہ تین صورتیں ملا کے پڑھنے کی دیر ہے، اس کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، قرضے سے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ مقروض ہے، پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو اپنے بندے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے اور وہاں سے نوازتا ہے کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے ناظرین، اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا تو وہ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تمہیں اتنا رزق دیا، اتنی دولت دی، اتنا کچھ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا ہی کرتا چلا جائے گا۔ اگر اسی کے برعکس دیکھا جائے، اگر کوئی انسان جس سے ہم مدد بھی مانگنی چاہے اور وہ مدد مالی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، تو وہ ہمیں مدد تو کر دے گا، لیکن اس جگہ پر وہ ہمیں بتائے گا، وہ ہمیں جتائے گا کہ میں نے فلاں جگہ پر تمہاری مدد کی تھی۔ اس لیے اس بات سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سے مانگنا چاہیے۔ آپ بھی فوری طور پر دیر نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی مانگے اور اس وظیفے کو کریں۔ ایسی جگہوں سے پیسوں کا، دولت کا انتظام ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی تین صورتیں کمال کی صورتیں ہیں۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اس طرح کا عمل یا وظیفہ نہیں کیا ہوگا، یا شاید کیا بھی ہوگا، لیکن اگر آپ کو اس وظیفے سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو پیارے ناظرین، اس بات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں کہ میں نے فلاں وظیفہ پڑھا، فلاں آیت پڑھی، فلاں قرآن کی صورت پڑھی، فلاں طریقے سے دعا مانگی، پھر بھی میری دعا کو قبولیت نہیں ملی۔ ذرا یہ سوچئے کہ اس میں ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہماری دعاؤں میں، یعنی ہمارے مانگنے کے طریقے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اگر ایک وقت میں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ بات سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا ایک اچھا وقت مقرر کر رکھا ہے جب ہماری وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ جس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر آپ لوگ الف لام میم پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 نیکیاں الف کی، 10 نیکیاں لام کی اور 10 نیکیاں میم کی، یعنی کل ملا کر آپ کو اس لفظ کی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، اگر آپ قرآن پاک کی یہ پیاری صورتیں ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو کتنا زیادہ ثواب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کتنی زیادہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ پیارے ناظرین، آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ویڈیو کو لمبا کیا جا رہا ہے اور وظیفہ نہیں بتایا جا رہا۔ تو پیارے ناظرین، اس بات کو یاد رکھیں، اگر ہم آپ کو قرآن پاک کی کوئی بھی صورتیں یا کوئی بھی آیات یا کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ان کے بارے میں تمام احادیث اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال کو بیان کیا جاتا ہے۔
اگر ہم یہ ماحول پیدا کریں گے تو آپ بھی پڑھنے کی طرف آئیں گے اور اسے دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی زندگی بدلے گی، حالات بدلیں گے، دن بدن عروج ملتا چلا جائے گا۔ بس ایک عمل سے ایسی جگہوں سے رزق آئے گا اور اتنا آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہمیشہ نوازتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، بے شک جتنی بھی وظائف کریں، بے شک جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، لیکن نماز سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ اس لیے آپ نماز لازمی پڑھیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، پابندی وقت کے ساتھ پڑھیں، واجبات کے ساتھ پڑھیں، باجماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر ہم اپنی فرضی عبادت ہی کو پورا نہ کر سکیں تو ہمیں نفلی عبادت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ نفل عبادت بعد میں آتی ہے، پہلے فرضی عبادت ہے۔ اس لیے سب وظائف کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں، 5 وقت کی نماز لازمی ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صورت کی سورہ فاتحہ کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی طاقت ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور ہے، اور سورہ کوثر یہ دشمنوں سے نجات کے لیے ہے، اور سورۃ اخلاص رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ اس کا وظیفہ تو میرے آقا نے اپنے غریب صحابی کو بتایا جو چند دنوں میں اتنا مالا مال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں کہاں خرچ کروں۔ میری ضروریات کو پورا ہونے کے بعد بھی میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، مطلب اللہ نے میرے رزق میں اتنی زیادہ برکت ڈال دی ہے۔ پیارے ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جب تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود سے نجات مل جاتی ہے، شیطان پھر عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، اور جب شیطان دور ہو جاتا ہے تو 100% ہمیں وظیفے کے اندر طاقت مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند راز ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنے گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، رب العالمین انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستہ قطع کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا، تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، کس چیز کی؟ دولت کی، عزت کی، شہرت کی، مالا مال ہونے کی، غیب سے خزانے حاصل کرنے کی، غیب سے رزق حاصل کرنے کی، اپنے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کی۔ یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر
پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی سورہ فاتحہ، اور اس کا مطلب ہے کھولنے والی سورت۔ اس سے مقدر بھی کھلتا ہے، قسمت بھی کھلتی ہے، رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اس سے بہت ساری چیزوں کے راز کھلتے ہیں۔ اور دیکھیں، جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے، بھیک مانگنے کی غرض سے جاتا ہے، تو اس کی تعریف کرتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے۔ گویا فقیر کا یہ کہنا ہے کہ گھر والا بڑا سخی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، اس کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اس طرح اس کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے تو بات بن جائے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین کی عادت ہے تلاوت قرآن پاک کے متعلق جداگانہ تھی۔ حضرت تو ایک دن رات میں اٹھ کر قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ 4 دن اور 4 رات میں بعض حضرات ایک دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ تو ناظرین، وہ لوگ کس درجے پر تھے، کس مقام پر تھے، ورنہ تو قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ کئی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 آیت ہیں، اور یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت اس وقت میرے آقا پر نازل ہوئی جب میرے آقا کو لوگوں نے سخت پریشان کر رکھا تھا، اور حضور علیہ السلام انتہائی غمزدہ رہتے تھے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی وہ سورت ہے جسے 3 مرتبہ پڑھا جائے تو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو 1/3 قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی تو اس نے گویا 1/3 قرآن پڑھ لیا، اور اگر کسی نے 2 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو اس سے 1 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح کل ملا کر آپ 3 سورتیں پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ کوثر 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ۔ اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود سلام پڑھنے کا حکم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے تو خوش دلی کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے پڑھا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ اب جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس طرح پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، عرض کیا، اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے، کوئی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ کلمات کہہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری حاجات کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، ان کلمات کو جو بندہ بھی چاہے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں موسیٰ، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کی طاقت ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے،
اور ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ ضرور کر دیجیے گا۔ پیارے ناظرین، اس بات کو یاد رکھیں، سب سے بڑا صدقہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، خواہ وہ کپڑے کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں ہو یا دوائی کی صورت میں ہو، چاہے کیسی بھی کسی کی مشکل ہو۔ اگر آپ کسی کی مشکل کو دور کر سکیں یا کسی کی ضرورت کو پورا کر سکیں تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی کئی گنا کر کے عطا فرماتے ہیں۔ اور اپنی ہر دعا میں درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں، درود ابراہیمی پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کی دو پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں، اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو اب آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھ تکالیف کو دور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور فضل کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔